خبر آئی ہے اور اس خبر نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے, حواس باختہ کر دیا ہے, اور ایک مورل کولیپس کی ایک بہت بڑی مثال کہ پاکستان کا مورل کولیپس ہو چکا ہے, ہماری اخلاقیات کا قتل عام ہو چکا ہے, ہماری اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں. وہ تو ہمیں پہلے پتا تھا لیکن اب بالکل کچھ نہیں بچا. وہ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک ڈرامہ نشر ہوتا ہے پاکستان میں جیو انٹرٹینمنٹ کے اوپر, اور یہ ڈرامے کا نام ہے حادثہ, موٹر وے کی سچی کہانی. اور یہ موٹر وے کی وہی سچی کہانی ہے کہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ آدھی رات کو 2 سے 3 ملزمان نے زیادتی کی تھی, اور وہ بڑی خوفناک ایک حقیقت ہے, اور کئی گھنٹوں تک وہ اس بچی کے ساتھ, اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے رہے, اور بڑی خوفناک ایک داستان ہے. تو اس خاتون سے پوچھے بغیر جیو انٹرٹینمنٹ نے یہ ڈرامہ بنایا اور اس ڈرامے کو باقاعدہ سے نشر کر رہے ہیں. اب وہ جو خاتون ہے اس کا پہلی دفعہ اس نے ایک صحافی سے کانٹیکٹ کیا ہے, جناب فریحہ ادریس صاحبہ سے, اور انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ صرف الفاظ آپ سنیں اور محسوس کریں کہ کس لیول کا درد ہے. اور اس ڈرامے کی وجہ سے جو اسے اس خاتون سے غیر پوچھے بنایا گیا اور غیر سوچے سمجھے بنایا گیا. خاتون یہ کہہ رہی کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے بنایا ہے, لیکن اس نے کتنا زیادہ متاثر کیا ہے. سانحہ موٹر وے کی متاثرہ خاتون نے فریحہ ادریس کو فون کیا, اور فریحہ ادریس کہتی ہیں کہ میں نے جب ہیلو کہا تو آگے سے وہ رونا شروع ہو گئی, وہ دھاڑے مارنا شروع ہو گئی, وہ چیخنا شروع ہو گئی, وہ چلانا شروع ہو گئی, اور وہ رو رہی تھی اور وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ برائے کرم ان سے کہیں کہ میں ابھی مری نہیں ہوں, میں ابھی زندہ ہوں, میرے بچے بھی زندہ ہیں, لہٰذا ہماری مرنے کے بعد یہ ڈرامہ بنایا جاتا. وہ کہتی ہے کہ اس موٹر وے کی اس رات کی جو میرے ساتھ زیادتی کی گئی, جو میرے ساتھ ظلم کیا گیا, جو میری عزت لوٹی گئی ہے, وہ جو داستان ہے وہ میں اپنے تک محدود رکھی ہوئی تھی. میں نے خود کو چھپایا ہوا تھا, میرا نام کسی کو نہیں پتا, میری شخصیت کوئی نہیں جانتا, کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لیکن جیو انٹرٹینمنٹ نے یہ ڈرامہ بنا کر میری اس رات کی جو کہانیاں ہیں وہ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی ہیں. میری اس رات کی جو چیخیں, درد ہے جو میں نے چھپایا ہوا تھا اپنے سینے میں, وہ آج پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ سے دکھایا جا رہا ہے, نشر کیا جا رہا ہے, اور ڈرامے کی صورت میں اسے ایک ڈرامہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے. حادثہ, ایک موٹر وے کی کہانی, موٹر وے کی سچی کہانی, اور اس کے ذریعے پیسے بنائے جا رہے ہیں, ریونیو جنریٹ کیا جا رہا ہے, ایک ایڈز کی مارکیٹنگ کے ذریعے باقاعدہ سے ایک گورکھ دھندا پیسے کا کیا جا رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں یہ ڈرامہ بنایا گیا اور میری زندگی کو انہوں نے ایک ڈرامہ بنا دیا ہے. اس رات میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو یہ ڈرامہ جنہوں نے بنایا ہے یہ ہو بہو وہی چیزیں بتا رہے ہیں جو میرے ساتھ اس رات کو ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 7 بجے یہ ڈرامے کی قسط جاری کی جاتی ہے, میں 5 بجے سے کانپنا شروع کر دیتی ہوں, یعنی کہ 5 بجے میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ 7 بجے کی جو ڈرامے کی قسط آنی ہے, حادثہ ڈرامے کی, میری زندگی کی کون سے اور راز وہ کھولے گا. اس رات کا جو قہر تھا, اس رات کا جو ظلم تھا, اس رات کی جو زیادتی تھی, درندگی تھی, اس کی کون سی پرتیں اب یہ کھولے گا. گن پوائنٹ کے اوپر اس خاتون کے ساتھ یہ کیا گیا تھا, ظلم کیا گیا تھا, اور یہ لیٹ نائٹ کا واقعہ تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ درد, وہ خبر آج بھی یاد ہے, دھندری سی یاد ہے, لیکن وہ خبر ہمیں یاد ہے, ہم سب کو پتا ہے اس خبر کے بارے میں. اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ 7 بجے ڈرامہ آتا ہے اور 5 بجے میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. میرے بچے, میرے شوہر, میرے خاندان کے لوگ, میرے گھر کے لوگ اب دوبارہ سے اس رات میں چلے گئے ہیں. یعنی ہم بڑی مشکل سے بول رہے تھے, میں آج تک سو نہیں پا رہی تھی ٹھیک سے, لیکن اس ڈرامے نے میرا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور برائے مہربانی پیمرا سے درخواست کریں کہ اس ڈرامے کو بند کروایا جائے پاکستان میں. آپ سے درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی اس ڈرامے کو نہ دیکھیں, یوٹیوب پر جائیں, اسے رپورٹ کریں, چونکہ یہ ایک کسی انسان کی زندگی کے بارے میں ہے اور یہ اس خاتون سے پوچھے بغیر ہے. وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ جیو انٹرٹینمنٹ نے, لکھنے والے نے, بنانے والے نے مجھ سے نہیں پوچھا, مجھ سے کوئی اجازت نہیں لی, مجھ سے کوئی ڈسکس نہیں کیا, مجھ تک اپروچ نہیں کیا گیا, لیکن میری زندگی کی جو تاریک رات تھی, وہ جو کالی کرتوت میرے ساتھ ہوئی ہے, جو ظلم ہوا ہے, اس ظلم کو انہوں نے ڈرامے کی صورت میں مرچ مسالہ لگا کر یہ عوام کو بیچ رہے ہیں, اور میرے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, میں خود متاثر ہو رہی ہوں, میرا ہسبینڈ اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور ہمارے رشتہ دار جو سب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا, وہ سب اب باقاعدہ سے جا کر دیکھ رہے ہیں, اور ہم ایک بڑی عجیب سی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو رات, اس رات تو ختم ہو گئی تھی, لیکن وہ رات اس ڈرامے کی صورت میں میرے ساتھ دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میری زندگی کو, میرے اوپر ہوئے ظلم کو ڈرامہ بنا دیا گیا ہے. یہ مورل کولیپس ہے, یہ اخلاقیات کا کولیپس ہے. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ اخلاقیات کا کولیپس ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کے ساتھ اس دن یہ زیادتی ہوئی, اور آج تک یعنی یہ وہ زیادتی اس خاتون کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. تو جو 9 مئی کے بعد جن خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, جنہیں بیڈ روم سے گھسیٹا گیا, جن کے گلے میں ان کے بال کھینچے گئے, جن کا دوپٹہ کھینچا گیا, جو ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں, وہ آگے زندگی کیسے گزاریں گی, یقین کریں سوچ کر خوف آتا ہے, سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے آگے کتنی ساری مشکلات ہوں گی. بہادر خواتین ہیں, لیٹس سی وہ تو فیس کر لیں گی. چلیں, ایک نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں, سیاسی شعور رکھتی ہیں, لیکن یہ جو اس خاتون بیچاری کے ساتھ ہوا, اس ظلم کو جیو انٹرٹینمنٹ پیسے کی صورت میں کیش کر رہا ہے, اور وہ ڈرامہ
اور اس ڈرامے کی قسطیں میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ سے وہ چلائے جاتے ہیں، تھمبنیلز لگائے جاتے ہیں کہ اس کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اتنے ملینز لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور یہ موٹر وے کی سچی کہانی، اور ایسے ایموجی اس کے اوپر تصاویریں بنائی گئی ہیں کہ جہاں پر عورت کی چیخنے کی، یعنی منہ کھلا ہوا ہے اور عورت کے چہرے کے اوپر خوف ہے، اور وہ چیخو پکار اس کے ذریعے نشر کی جاتی ہے۔ اب بڑی خبر ایک اور